یہ بات تو آپ نے سنی ہوگی کہ ایک بیٹی کی تربیت کا پتہ اس کی ماں کو دیکھ کر ہی چلتا ہے۔ جی ہاں، اگر ماں اچھی اور سلیقے والی ہوگی تو آپ خود جانتے ہیں کہ وہ بیٹی بھی ویسی ہی ہوگی، اور اگر ماں ہی کوئی سگڑ پن یا قابلیت نہیں ہوگی تو پھر بیٹی میں یہ سب کچھ کیسے آ سکتا ہے۔ اس لیے اپنی نسل کی تربیت اور کامیابی کے لیے ایک ماں کا پڑھا لکھا ہونا، سمجھدار ہونا بہت ضروری ہے۔ یہاں میرا مطلب یہ نہیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جو عورتیں پڑھی لکھی نہیں ہیں وہ سمجھدار نہیں ہیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ کم پڑھی لکھی عورتیں یا ان پڑھ عورتیں بھی بہت سمجھدار ہوتی ہیں اور اتنی اچھی اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں کہ آپ جان ہی، کیونکہ وہ اپنی سمجھداری سے اور قابلیت سے ہی یہ سارا کچھ مینیج کرتی ہیں۔ آج کے دور میں ایک ماں، ایک بیوی اور ایک بہن کا یہ سارے رشتے جو ہیں ان کا سمجھدار ہونا بہت ضروری ہے آج کل کے دور میں۔ تو جیسے کہ آپ کو میرے ٹاپک سے پتہ چل ہی گیا ہوگا جو آج کا میرا ٹاپک ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا یہ ٹاپک۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ یہاں میں آج اپنی کھانا بھی بنا رہی تھی، اور یہاں میں یہ بلاگ شروع کر رہی ہوں دن سے، تو ساتھ ہی ساتھ میں بنا رہی تھی کھانا، تو آپ کو یہ ریسپی بھی بتا رہی تھی۔ یہاں میں نے کڑھائی بنائی تھی جس کی ریسپی میں پہلے بھی شیئر کر چکی، اور ساتھ ہی میرے بچے جو ہیں آلو والے چاول بہت شوق سے کھاتے ہیں، تو میں نے یہ سوچا کہ آج آلو والے چاولوں کو تھوڑا بدل کے بنایا جائے۔ میں نے اس کو آلو کی بریانی کی شکل دے دی، تو بالکل بریانی کا ہی مسالہ ہے، بس اس میں میں نے چکن کی جگہ آلو ایڈ کر دیا۔ تو اس کی ریسپی بھی ساتھ ساتھ شروع کریں، تو ساتھ ساتھ میں اپنا ٹاپک بھی شروع کرتی ہوں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک۔ سب سے پہلا جو اس کے اندر بات آنی ہے وہ ہے بیلنس۔ جی ہاں، بالکل عورتیں جو اپنے سسرال اور میکے میں بیلنس رکھتی ہیں، جی بالکل وہ اپنے گھر میں خوش رہتی ہیں، اور وہ ایسا ہرگز نہیں کرتی کہ شادی کے بعد اپنے میکے والوں کو زیادہ اہمیت دیں اور سسرال والوں کو کم۔ اگر آپ یہ بات سمجھ جائیں تو آپ بھی اپنے اصلی گھر آپ کا سسرال ہی ہے اور ہمیں ادھر ہی رہنا ہے، تو آپ کو زیادہ مشکل نہیں ہوگی اور بہت آسانی سے آپ یہ سب کچھ مینیج کر لیں گے۔ آپ میکے والوں کو میکے کی جگہ پہ اور سسرال والوں کو ان کی جگہ پہ رکھیں گے تاکہ آپ کا گھر بہت اچھے طریقے سے چل سکے۔ ایک سمجھدار، اگر بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جو ماں اپنے سسرال والوں سے بنا کے رکھتی ہے آگے چل کے بیٹی بھی ایسی ہی چلتی ہے، اور جو ماں اپنے سسرال والوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی وہ اس کی بیٹی بھی اپنی ماں کے نقشے قدم پر ہی چلتی ہے۔ تو اس میں ماں کا بڑا ہاتھ جاتا ہے۔ لوگ جب رشتہ کرتے ہیں تو یہ اسپیشل دیکھتے ہیں کہ ماں کیسی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ماں اچھی ہوگی تو بیٹی بھی اچھی ہوگی، تو اس لیے وہ سب سے پہلے اس بات پہ غور کرتے ہیں۔ تو میں بالکل آپ سے یہی کہوں گی کہ بہت اچھی تربیت کریں اپنے بیٹیوں کی، اور اپنے سسرال اور میکے والوں کے ساتھ مل کے رہیں، ہنسی خوشی رہیں۔ تو اس کے ساتھ دوسرا ٹاپک شروع کرتے ہوں۔ ہر کام اپنی ساس سسر کے مشورے سے کریں۔ جی بالکل، میں آپ بہنوں میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گی کہ اس میں زیادہ مشکل نہیں ہے۔ جب آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی تو آپ اپنی امی سے بھی تو ساری باتیں پوچھتی تھیں کہ میں کیا کروں، کیسے پکاؤں، یہ کام میں کیسے کروں، تو یہی بات آپ آگے جا کے اپنے سسرال میں بھی کر سکتی ہیں۔ اس میں زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ ساس کو ماں سمجھ لیں تو اس کے مشورے سے سارے کام کریں تو آپ کو زیادہ پریشانی نہیں ہوگی، اور آپ کا گھر کا ماحول بھی بہت اچھا رہے گا، اور آپ کی ساس بھی آپ سے خوش ہو جائے گی۔ تیسرا اہم پوائنٹ جو یہ ہے وہ اس میں سسرال میں اپنی جگہ بنانے کے لیے کچھ تھوڑا سا اپنے آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے، اپنی روٹین کو چینج کرنا پڑتا ہے۔ جی ہاں بالکل، آپ میری بہنوں آپ اس طرح ظاہر ہے ماں باپ کے گھر والی بات تو نہیں نہ شادی کے بعد ملتی، وہاں تو بندہ اپنی مرضی سے جیتا ہے، اپنی مرضی سے سوتا ہے، اٹھتا ہے، کھاتا پیتا ہے، لیکن سسرال میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ کو تھوڑی سی روٹین چینج کرنی پڑتی ہے۔ آپ کو صبح جلدی اٹھنا پڑتا ہے تاکہ آپ اپنے خاوند کے ساتھ ساتھ اپنے ساس سسر کے لیے بھی ناشتہ بنائیں، ان کے لیے بھی سارا کچھ، کیونکہ شروع شادی میں تو ظاہر ہے جب آپ کام شروع کرتی ہیں تو ہسبینڈ کے لیے ناشتہ بنانا، اس کو آفس بھیجنا، یہ آپ کی ذمہ داری میں شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ شادی اسی لیے لوگ کر کے لاتے ہیں کہ اب یہ اپنی ذمہ داری، اپنے خاوند کی ذمہ داری سنبھالے۔ تو جس طرح آپ اپنے ہسبینڈ کی ذمہ داری سنبھالتی ہیں، اس کو ناشتہ بنانا، کپڑے استری کر کے دینا، اس کے چھوٹے چھوٹے کام کرنا، تو اس میں کوئی تھوڑی سی
وہ نہیں ہو جائے گی کہ اگر آپ اپنے ساس سسر کو بھی اسی طرح سے ٹریٹ کریں گے. آپ جہاں اپنے ہسبینڈ کا ناشتہ بنا رہی ہیں اس کو آفس بھیج کے اپنے ساس سسر کا بھی ناشتہ بنائیں. صبح جلدی اٹھیں, نماز پڑھیں, قرآن پڑھیں, اللہ کو یاد کریں اور اللہ سے اپنی ازواجی زندگی کی خوشیوں کے لیے دعا مانگیں. یہ کام زیادہ مشکل نہیں ہے, بس تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. میں بھی اب جب میری شروع میں شادی ہوئی تو میں بالکل بھی, میری ساتھ نہیں تھی, سسر تھے, 2 نندیں تھیں اور دیور تھا گھر میں, باقیوں کی شادی ہو چکی تھی, تو کوئی بڑا سمجھانے والا نہیں تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے بہت اچھے طریقے سے میں اپنے سسرال میں بھی رہی, میکے میں بھی رہی, بہت اچھا ٹائم گزارا. جو روٹین چینج کی, صبح جلدی اٹھے, ہسبینڈ کو بھیجا, سسر کے لیے ناشتہ بنایا, بعد میں نندوں کے لیے بھی ناشتہ بنایا. بس اس طرح سے مل جل کے کام ہو جاتا تھا اور بہت اچھا وقت گزارا کہ لوگ تعریف کرتے تھے کہ گھر میں ساس نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کا پتہ نہیں چلتا, بس نندیں تو لگتی نہیں, ایسے لگتا ہے بہنوں کی طرح ہیں یہ سارے. تو بس اللہ کا شکر ہے بہت اچھا یہ وقت گزارا. بس تھوڑا سا اپنے آپ کو چینج کیا اور اپنے آپ کو مارا تو بہت سی آسانیاں اللہ تعالیٰ نے دے دی. تو آپ بھی بالکل اسی طرح کریں. چلتے ہیں نمبر 4 پوائنٹ کے پر, ساس سسر کی بات پر کسی کو فوقیت ہے. جی بالکل, اب آپ کی شادی ہو چکی ہے, اب آپ نے اس طرح نہیں کرنا کہ آپ کوئی کام کرنے جا رہی ہیں یا آپ کو کوئی کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ فٹافٹ سے ماں فون کیا اور ماں سے پوچھ لیا. نہیں, اس سے پہلے آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی ساس سے مشورہ کریں. اپنے ہر معاملے میں, اپنی ہر فیصلے میں ساس سسر سے مشورہ کریں. آپ نے چھوٹا بھی کام کرنا ہے تو ان سے پوچھیں, ہوگا اس سے کچھ نہیں لیکن وہ بہت خوش ہو جائیں گے اور ان کے دل سے آپ کی لیے دعائیں ہی نکلیں گی. آپ یقین کریں, اگر آپ کی ماں اچھی ہے تو آپ کی تربیت بھی اچھی کی, تو اگر آپ ماں سے بھی فون پہ مشورہ کریں گی تو وہ بھی آپ کو یہی مشورہ دیں, نہیں پہلے اپنی ساس سے پوچھو, جو وہ کہتی ہیں تم نے اسی طرح چلنا ہے. تو اپنے ہر معاملے میں ماں سے بھی ضرور پوچھیں. میں یہ نہیں کہتی کہ ماں کو بالکل ہی پیچھے کر دیں, نہیں, ماں سے بھی پوچھیں, کیونکہ ماں باپ سے زیادہ اچھا مشورہ تو کوئی دے ہی نہیں سکتا. لیکن آپ کو تھوڑا سی اہمیت ساس سسر کو بھی دینی ہے, ان سے بھی پوچھیں تاکہ وہ خوش ہو جائیں اور آپ کے گھر کا ماحول خراب نہ ہو. ان سے پوچھے بغیر کام کریں گی تو ظاہر ہے لڑائی جھگڑے پڑیں گے, ان کو بھی برا لگے گا. تو اس کے لیے آپ نے اپنے ساس سسر سے بھی مشورہ کرنا ہے. چلتے ہیں نمبر 5 پوائنٹ پر. جس بات پر ماں سے مشورہ لیتی ہیں اس سے اپنی ساس سے بھی لے لیں, کیونکہ آپ بہت, جیسے آپ اپنی ماں سے مشورے لیتی ہیں آپ اپنی ساس سے بھی مشورے لیں کہ میں تیار ہو رہی ہوں, میں کیسے لگوں, میں کیسے کر رہی ہوں. اگر آپ نے کہیں جانا ہے تو جانے سے پہلے آپ سارے کام ختم کر لیں. اگر آپ گھر میں اکلوتی ہیں یا بڑی ہیں تو ظاہر ذمہ داری آپ پہ ہی ہے. اگر آپ 2-3 بہویں ہیں گھر میں تو ظاہر سب لوگ بانٹ کے کام کر لیتے ہیں, اور جس طرح آپ کی ساتھ کے اسی طرح کریں. تو آپ کہیں جانا ہے گھومنے پھرنے یا ماں باپ کے گھر ہے تو اس سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے حصے کا کام بالکل ختم کر لیں اور کسی کے آسرے پہ نہ رہیں, اور اپنی ساس کو بتا دیں جی اب میں اپنی ماں کے گھر جا رہی ہوں یا کسی رشتہ دار یا دوست کے گھر, تو میں نے اپنا کام ختم کر دیا ہے, آپ کا کھانا بھی بنا کے رکھ دیا ہے, تو بس آپ نے ڈالنا ہے اور کرنا ہے. تو میں انشاءاللہ جلدی آ جاؤں گی. جہاں بھی جائیں ان کو بتا کے جائیں, ان سے بتائے بغیر ان کے کوئی کام نہ کریں, کیونکہ ان کو موقع ہی نہ دیں حالات خراب ہونے کے, سے بدمزگی پیدا ہو. تو بس یہی میں آپ سے کہنا چاہتی تھی کہ جہاں بھی جانا ہو اپنے ساس سسر سے مشورہ کریں اور ان کے مشورے سے ہی چلیں. کسی کوئی لین دین کرنا ہے, کچھ کرنا ہے تو اس میں بھی ان سے ہی مشورہ لیں. یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں آپ کے ان ساس سسر کو بہت خوشیاں دیتی ہیں. یہاں میری آلو کی بریانی بن کے بالکل تیار ہو گئی تھی اور یقین کریں بہت مزے کی بنی اور بچوں نے بڑے شوق سے کھائی. بچوں نے کیا, بڑوں نے بھی بہت بڑے شوق سے کھائی, اور میں نے زیادہ بنائی تھی تو یہ بڑی زبردست بنتی. آپ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا میری اس ریسیپی کو, اور اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا اور پیارا سے کمنٹ ضرور دیجیے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی اور میری یہ ریسیپی کیسی لگی اور میرا یہ ولاگ کیسا لگا. تو ایک پیارا سا کمنٹ آپ نے ضرور دینا ہے مجھے. چلیے شروع کرتے ہیں اگلا پوائنٹ. اب کسی بھی فنکشن پہ جانا ہو تو اپنے سسرال والوں کے ساتھ جائیں. یہ نہ ہو کہ کوئی فیملی میں فنکشن ہے یا کچھ بھی ہے, میں بھی ایسے ہی کرتی ہوں. میں نے اپنے یہ نہیں کہ میں نے ماں باپ کو پیچھے چھوڑ دیا, ان سے بھی پروگرام بنے ہوتے ہیں, لیکن ایک
ससुराल वालों के साथ जाने से एक और इज़्ज़त बनती है। लोग खुश होते हैं कि ये लड़की अपने ससुराल वालों से बना के रखी, और यकीन करें जो माँ बाप की भी तारीफ़ होती है, माँ की तारीफ़, वाह क्या तरबियत की है इस माँ बाप की। तो उस वक्त तो बस खुशी का कोई अंदाज़ा ही नहीं होता कि हमारे माँ बाप की तारीफ़ हो रही है। लोग यही कहते हैं कि जैसे माँ ने ससुराल वालों के साथ मिल के चली, बेटी भी ऐसे ही चल रही है। तो क्या ये आपको अच्छा नहीं लगेगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब लोग मेरी वजह से मेरे माँ बाप की तारीफ़ करते हैं। तो आप भी बिल्कुल किसी भी फंक्शन पे जाना हो, ज़ाहिर फैमिली में फंक्शन तो इकट्ठे होते हैं, वहाँ आपके माँ बाप ने भी आना है, ससुराल वालों में भी। तो आपने ये नहीं करना कि आप माँ बाप के साथ चले जाए, नहीं, आपने अपने ससुराल और हस्बैंड के साथ ही जाना है। इसी में आपकी इज़्ज़त है और इसी से आप अपने घर को और ज़्यादा खुश और ज़्यादा पुरसुकून बना सकेंगी। अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। किसी रिश्तेदार के साथ ससुराल वालों की बुराइयां ना करें। बिल्कुल ये सबसे बड़ी और अहम बात है। बाज़ औरतों को आदत होती है कि अपने ससुराल वालों की बुराइयां करती हैं रिश्तेदारों को। तो यकीन करें कोई आपका सगा नहीं होता सिवाय माँ बाप के। वो आपसे तो आपकी बातें सुन लेते हैं, लेकिन आगे जाके वो बता देते हैं। इससे घर में बड़ी नाचाकी पैदा होती है, बड़े हालात ख़राब हो जाते हैं, और सबसे बढ़ के आपके हस्बैंड को भी अच्छा नहीं लगता, उनके दिल में भी आपकी इज़्ज़त कम हो जाती है। यहाँ चूँकि गैस नहीं आ रही थी तो मेरे पास ये थी इलेक्ट्रिक चैनक थी, तो मैंने इसी में चाय बनाई अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। तो ये भी छोटा सा क्लिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चले वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मैं यही कह रही थी कि किसी रिश्तेदार के साथ बुराई ना करें। आजकल के ज़माने में तो कोई एतमाद के काबिल ही नहीं है। अपने सगे बहन भाइयों से भी बात करें तो बहुत सोच समझ के, माँ बाप के अलावा कोई भी आपका सगा नहीं है। रिश्तेदारों के सामने सास ससुर और खामंद की तारीफ़ करें, इसी से आपका घर खुश होगा और आप बिल्कुल खुश, और आपकी अज़वाजी ज़िंदगी बहुत खुश होगी। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आएगा तो ज़रूर प्यारा से कमेंट ज़रूर लिखिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरी ये वीडियो कैसे लगी। अगर आपको कोई बात अच्छी लगी, कुछ सीखा है आपने, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं अच्छी लगी तो भी बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।